کوئی بھی سوسائٹی ہو، سارے کے سارے لوگ خراب نہیں ہوتے، کوئی ایک ضرور ہوتا ہے کہ بات غلط ہوتی ہے تو ٹوکتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے جی، سارے لوگ خراب نہیں ہوتے۔ دیکھو تمام لوگوں نے یہ بات کہی، پہلے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، پہلا آپشن ان کا یہی تھا۔ کیا پہلی بات انہوں نے کہی کل یوسف، ایک ہی بولا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ایک بولا اس میں سے لا تقتلوا یوسف، ڈونٹ کل یوسف، یوسف کو قتل مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، اگر سارے لوگ غلط ہوں تو ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو غلط نہیں ہوتا، غلطی پر ٹوکتا ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاری ہے اس کائنات میں جی۔ تو طے کیا ہوا، لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کر کے، اور ان کو یاد آیا کہ ہم لوگ جہاں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ایک کنواں ہے، وہ بالکل قافلوں کے راستے پر ہے، اس کے اندر پھینک دیں گے اس کو۔ لے گئے اور پھینک دیا انہیں۔ اچھا عربی میں بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور جب مانے بھی کنواں ہوتا ہے، لیکن یہاں بیر استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا اسے غیابت الجب میں ڈال دو۔ جب مانے بھی کنواں اور بیر مانے بھی کنواں۔ جب کہتے ہیں ایسے کنویں کو جو کنواں شہر یا گاؤں کے باہر ہو اور مڈیر نہ ہو جی، اور اس پر چکری وغیرہ نہ لگی ہوئے، جس کے ذریعے ڈول کو کھینچا جاتا ہے پانی کے ساتھ، بس ایسے کنواں کھود دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے اندر جاڑے میں پانی بھرا ہوا ہو اور گرمی میں وہ خالی ہو۔ گویا یہ جو ان کو ڈالا گیا ہے کنویں میں، یہ گرمی کا موسم تھا جی، پانی نہیں تھا، نہیں تو مر جاتے تھے۔ پلان کو انہوں نے انجام دیا ایسے موسم میں جس موسم کے اندر اس کنویں کے اندر پانی نہیں تھا جی، اس کو جب کہتے ہیں۔ اور وہ کنواں جو گاؤں میں ہوتا ہے جس کی مڈیر ہوتی ہے، پتھر سے یا اینٹ سے بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس پر چکری وغیرہ لگائی ہوتی ہے، اس میں کبھی پانی ہوتا کبھی نہیں ہوتا جی، اس کو بیر کہتے ہیں۔ اسی کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب جب ان کو ڈالا گیا، غیابہ کہتے ہیں ظلمات، تاریکی، داہنے دیکھ رہے تو اندھیرا ہے، اس کا مطلب گہرا ہوتا ہے بہت زیادہ، جب بہت گہرا ہوتا ہے جی۔ دائیں دیکھ رہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، بائیں دیکھ رہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تاریکی ہے یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو معلوم تھا کہ میں کنویں میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا علم تھا کہ میں کنویں میں آ گیا ہوں اور کوئی بچانے والا ہے جی۔ کنویں میں ڈالے گئے، تھوڑی دیر کے اندر ایک قافلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل ایک قافلے کو بھیجا، اور جیسے اس نے ڈول ڈالا، ڈول کو انہوں نے پکڑ لیا اور باہر آ گئے، کہا یا بشرا ھذا غلام۔ کاش لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بشارت اور خوشخبری زیادہ دور نہیں ہوتی، قریب ہی ایک ہی لحظے میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یا بشرا ھذا غلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں موت کے کگھر کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، موت کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، اس کو معلوم نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھیج رہا ہے۔ یا بشرا ھذا غلام جی، بشرا غیر بعیدہ، یعنی یہ خوشخبری زیادہ دور نہیں ہے، بالکل آ رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے اندر ان کو نکال لیا گیا جی۔ اس کہانی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بیسٹ آف دا اسٹوریز ان دا ورلڈ۔ آج تک جتنے لوگوں نے جتنی کہانیاں لکھی ہیں، قرآن حکیم بولتا ہے دنیا میں ایسی کہانی کسی نے لکھی نہیں جو کہانی ہم بیان کر رہے ہیں۔ احسن القصص ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بیسٹ آف دا اسٹوریز کیوں ہے؟ سوال ہے، سوال کیا سب سے بہترین اسٹوری کیوں ہے کہ ایسی اسٹوری موجود نہیں ہے دنیا میں؟ جواب اس کا یہ ہے
کہ اس کہانی کی جتنی کڑیاں ہیں جی، اس کہانی کے جتنے حلقات ہیں، جتنی کڑیاں ہیں اس کہانی کی، ہر کڑی بظاہر مظلم بباطن مشرق. کیا ظاہر میں تاریک ہے مگر باطن میں دیکھو تو اجالا ہی اجالا ہے. یہ اس کہانی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ کہانی سب سے حسین کہانی دنیا کی سب سے بہترین کہانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کہانی کے جتنے حلقات ہیں، اس کہانی کی جتنی کڑیاں ہیں، ہر کڑی کو اگر دیکھو تو بظاہر تاریک بباطن روشن، بظاہر مظلم بباطن مشرق. جی، بظاہر لگے گا کہ تاریک ہے، اندھیرا ہے، لیکن اس اندھیرے کے باطن میں امید کا دیا روشن ہے. اللہ، امید کا دیا روشن. تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے. یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے تاریکی ہے، اس تاریکی کے بعد کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن اس کہانی کی جتنی بھی کڑیاں ہیں، ہر کڑی کے اوپر نگاہ رکھو، نظر ڈالو تو ایسا لگے گا کہ ہر کڑی بظاہر تاریک ہے، ہر کڑی میں بظاہر اندھیرا ہے، مگر اس اندھیرے کے پیچھے بالکل ایک روشن دروازہ کھلا ہوا ہے امید کا. جی، یہ اس کہانی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور احسن القصص کیوں ہے اس کا جواب ہے. ایسی کہانی دنیا میں موجود نہیں ہے. اور کسی نے کہا ہے ما قرأها محزون، قال بعض العلماء ما قرأها محزون الا سری علیہ. کوئی غمزدہ جس کو چاروں طرف سے غموں نے گھیر لیا ہو، بہت پریشان ہو، اگر وہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے سورہ یوسف پڑھ لے تو خوش ہو جائے گا، اس کا غم دور ہو جائے گا. اللہ، ما قرأها محزون الا سری علیہ. ایک بار ضرور پڑھو ترجمے کے ساتھ اس کو، بہت پیاری سورہ ہے. یہی ہے، تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے. اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے. جی، یہ جو قافلہ تھا یہ بچوں کو خریدتا تھا اور بیچتا تھا. اس کا ایک کام یہ بھی تھا، قافلے کو مفت میں بچہ مل گیا اور کہا یا بشرا، خوشخبری، ارے بچہ مل گیا یار، پیسے بنا لیتے. مصر جا رہا تھا، اللہ کو مصر پہنچانا تھا. جی، عجیب بات یہ ہے کہ دو انبیاء اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں اور دونوں پلے بڑھے ہیں بادشاہ کے گھر میں. موسیٰ ہے وہ پلے بڑھے ہیں کہاں؟ فرعون کے گھر میں. اور حضرت یوسف پلے بڑھے ہیں عزیز مصر کے گھر میں. جی، ان کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ اولاد نہیں ہے، نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. جی، موسیٰ کے بارے میں ہے سورہ قصص میں. اور ان کے بارے میں بھی کہا عزیز مصر نے کہ دیکھو اس کو بڑے آرام سے رکھنا ہے، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، نتخذہ ولدا. دونوں کے بارے میں کہا، دونوں کے اولاد نہیں تھی. فرعون کی بھی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا کہ موسیٰ کو بیٹا بنا لیتے ہیں. عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا بچہ نہیں ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. تو دو نبی ہیں اور دونوں نبیوں نے بادشاہوں کے گھر میں، امیروں کے گھر میں پرورش پائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کو حکومت کا طریقہ سیکھنا تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. جی، اور حکومت سب سے بہترین وہ ہوتی ہے جو غریبوں کو کبھی بھوکا نہ سونے دے. سب سے بہترین حکومت یہ ہوتی ہے. جی، تو ان کو حکومت کا طریقہ سکھایا گیا بادشاہوں کے گھر میں تربیت کر کے، تاکہ یہ غریبوں سے محبت کریں. یہ تو عیش و آرام دیکھے رہتے نا، جو عیش و آرام دیکھے رہتے ہیں اگر غریبوں کو دیکھیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے. اور ان کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے، سب سیکھے رہتے ہیں کہ ان کے ضعف کو، ان کی کمزوری کو، ان کو غریبی کو کیسے دور کیا جائے، یہ اس کا پورا فن پڑے رہتے ہیں.
لہذا دونوں کے بارے میں کہا گیا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جی دونوں کے بارے میں یہی ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی اور حضرت یوسف کے بارے میں بھی، دونوں کو حکومت